اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حقیقی لذت۔ اور پھر انسانی فطرت میں یہ بات بھی بدرجائے اتم پائی جاتی ہے کہ جس پر اس کو علم ہوتا ہے اس پر اظہار فخر کرتا اور بہت خوش ہوتا ہے، اگر وہ معمولی سی چیز ہو جیسے شطرنج وغیرہ۔ اگر اسے کہا جائے اسے سیکھنے سکھانے کی طرف رغبت مت کرو تو وہ بضد ہوتا ہے، بلکہ اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے، اور پھر اسے ایک گونا مسرت ہوتی ہے کہ اس نے بڑا عجیب کھیل سیکھ لیا، تب وہ مزید لوگوں کو سکھانے اور فخر کا اظہار کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ جبکہ واضح ہو چکا کہ لذت دل کاموں کی معرفت میں ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چیز جتنی افضل و اعلیٰ اور عظیم تر ہوگی اس کے حصول پر اتنی ہی لذت بھی عظیم تر ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص وزارت کے اسرار و رموز سے واقف ہونے پر لذت اندوز ہو سکتا ہے، تو جب وہ سلطنت کے امور پر آگاہی حاصل کرے گا تو کتنا مسرور ہوگا۔ بینا ہی جو شخص علوم فلکیات کے باعث آسمانوں کی ہائی تو کیفیت سے آشنا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس خوشی سے زیادہ خوشی و مسرت پائے گا جو صرف شطرنج تک محدود ہے۔ بلکہ اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک وہ شخص ہے جو مہروں کے رکھنے کی حد تک جانتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انہیں عمدہ طریقے سے چلانا بھی جانتا ہے۔ ظاہر ہے اسے اول الذکر سے زیادہ لذت اور خوشی حاصل ہوگی، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ علم جتنا مقدس، پاکیزہ اور شریف ہوگا اتنی ہی اس کی لذت اور قدر زیادہ ہوگی۔ تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر سے زیادہ کوئی بھی صاحب شرافت و فضیلت نہیں، اس لیے کہ کائنات کی تمام اشیاء کا وجود تو اسی کا تخلیق شدہ ہے، وہی جملہ جہانوں کا حقیقی بادشاہ اور حاکم ہے، اور عالم دنیا میں ہر دکھائی دینے والی چیز اس کی بے پایا قدرت کی شاہکار ہے۔ بس کوئی بھی اور معرفت اس کی معرفت سے بڑھ کر لذت نہیں دے سکتی، اور جمال الہی کے نظارہ سے بڑھ کر کسی کا بھی نظارہ حسین تر اور خوب نہیں ہو سکتا، اور دل کا فطری تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسے اسی لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی دل میں معرفت الہی کا ذوق طلب ہی باقی نہ رہے، وہ تو بیمار کی مانند ہے، کیونکہ جب جسم بیمار ہو تو کھانے پینے کی طلب نہیں رہتی، بلکہ مٹی یا ردی قسم کی اشیاء وغیرہ اسے روٹی سے عمدہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر علاج سے بھی اس کی غذائی حس بیدار نہ ہو تو وہ غلط شہوات کا شکار رہے گا۔ اس وقت سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا بد نصیب ہے، اور آخرکار وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تمنائے معرفت سے آری دل۔ بینا ہی جس دل میں معرفت الہی کی جگہ خواہشات و شہوات نے ڈیرا ڈال رکھا ہے وہ بھی بیمار ہے، اور اگر اس کا اس جہاں میں علاج نہ کیا جائے تو عالم عقبہ میں بدبختی اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ اس نے یہاں تو ہلاکت کی راہ اپنا رکھی ہے۔ خواہشات و شہوات کا تمام تر تعلق انسان کے جسم سے ہے، جب تک انسان زندہ اس کی خواہشات قائم، جب مرا تو وہ بھی مٹ گئیں۔ لیکن معرفت کی لذت جس کا تعلق دل سے ہے وہ مرنے سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ دل یعنی روح کو موت نہیں، لہذا انسان کے مرنے سے روح نہیں مرتی۔ بناء علیہ اس کی مضبوط ترین معرفت بھی اپنی جگہ زندہ و پائندہ رہتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ روشن و منور ہو جاتی ہے، اور اس کی لذت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ حیات دنیوی میں جو شہوات و خواہشات اس کے راستہ میں رکاوٹ تھیں وہ مٹ چکی ہوتی ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان باب محبت میں ملاحظہ کیجئے گا جو اسی کتاب کے اختتام پر درج ہوگا۔ عجائب جسم انسانی۔ یہاں تک گوہر دل کی کیفیات کو بقدر ضرورت بیان کیا گیا ہے، تاہم اگر کسی کو اس سلسلہ میں مزید تفصیل و تشریح مطلوب ہو تو وہ ہماری کتاب عجائب القلوب دیکھے۔ گو ان دونوں کتابوں کی تقاریر سے بھی انسان کما حقہ خود شناخی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، پھر بھی انسان کے ایک رکن کا
بیان تو ہوا۔ انسان کا دوسرا اہم رکن اس کا جسم ہے، اور تخلیق جسم بھی بے شمار عجائب کا مرقع ہے۔ اس کے ہر ایک عضو میں ظاہری و باطنی معنی پنہاں ہے، پھر ہر ایک عجیب و غریب حکمتوں کا مرکز ہے۔ انسانی جسم میں ہزارہاں رگیں، پٹھے اور ہڈیاں ہیں، لیکن ان میں ہر ایک کی شکل الگ اور وصف جدا، نیز کام، نوعیت اور مقصد جدا گانا۔ مگر اے انسان، تو اس عجائبات سے بالکل بے خبر ہے۔ ہاں، البتہ تجھے صرف اتنا سا پتہ ہے کہ ہاتھ اشیاء کے پکڑنے اور پاؤں چلنے کے لیے مختص ہیں، جبکہ زبان بات چیت کے لیے۔ لیکن اے انسان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آنکھوں کو 10 مختلف طبقات میں یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اس کی بینائی میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر طبقہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور ان تمام کا دیکھنا اس جسم والے کے لیے کیوں ممکن نہیں جس کے اندر وہ موجود ہے۔ آنکھ کا حجم تو ظاہر ہے کہ کتنی مقدار میں ہے، مگر اس مختصر سے جرم آنکھ کے علم پر ان گنت کتابیں لکھی گئیں جو صرف آنکھ اور اس کے متعلقات کی تشریح و تفصیل پر محیط ہیں۔ پھر بھی اگر تجھے یہاں تک بھی معلومات حاصل نہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، اس لیے کہ تجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ جسم کے اندر دیگر اعضاء، جگر، گردہ، پتا وغیرہ کیا ہیں اور کیوں تخلیق فرمائے ہیں۔ تخلیق مقاصد اعضاء۔ جگر تو اس لیے تخلیق فرمایا گیا کہ معدہ کے اندر جو مختلف کھانے پہنچے وہ ان کو ایک ہی صورت پر لائے، یعنی خون بنا دے، تاکہ وہ ساتوں اعضاء کی غذا بنے۔ اور جب جگر میں خون انتہائی گاڑھا ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے نیچے فضول سا خون رہ جاتا ہے وہ سودا کہلاتا ہے، اور اسی سے تلی بنتی ہے جو جگر سے خون لے کر اس سودا کو صاف شفاف بھی کر دیتی ہے، اور پھر اس کے اوپر زرد رنگت جاگ سی ابھرتی ہے، اسی کو صفرا بولتے ہیں۔ پتا اس لیے بنایا گیا کہ صفرا کو اس ردی سودا کو دور رکھے۔ پھر جب خون جگر سے برآمد ہوتا ہے تو گاڑھا نہیں بلکہ بہت پتلا ہوتا ہے، اور ضابطہ کے مطابق اسے چاہیے کہ اس سے پانی نکال لے تاکہ خون میں نہ حدت رہے اور نہ ہی سوادی مادہ، تاکہ وہ خون بآسانی رگوں میں جاری رہے۔ اگر پتے میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا ہو جائے تو صفرائی خون باقی رہے گا، جس سے جرکان یا کسی اور صفرائی بیماری کے لاحق ہونے کا خدشہ لازمی ہے۔ اسی طرح اگر تلی میں کوئی نقص ظاہر ہو تو فاسد مادہ سوادی خون میں مکس ہو جائے گا، اور پھر صفرائی اور سوادی بیماریوں کے لاحق ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہے۔ یوں ہی گردے کا معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر گردہ خراب ہو جائے تو پانی خون میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے باعث مرض استسقاء لاحق ہو سکتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ انسان کے تمام چھوٹے بڑے اعضاء، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، یہ کسی نہ کسی کام سے خاصیت رکھتے ہیں کہ جن کا وجود اصلاح بدن کے لیے از حد ضروری ہے۔ ان اعضائے صحت سے ہی جسم کی صحت وابستہ ہے، بلکہ صحیح بات تو یہی ہے کہ انسان ظاہری وجود کے اعتبار سے چھوٹا سا ہونے کے باوجود پوری کائنات کا خلاصہ ہے، یعنی پوری دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے وہ بتامہ انسان میں پایا جاتا ہے، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا عکس جس میں انسانی میں موجود ہے۔ مثلا ہڈیاں پہاڑوں کی مثال ہیں، جبکہ پسینہ بارش کی مانند، بال درختوں کی طرح ہیں، تو دماغ کو آسمان سے عبارت کرتے ہیں، اور حواس کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن ان کی تفصیل نہایت طویل، اس لیے کہ دنیا کی ہر ایک چیز اور ہر جنس کا کارخانہ انسان کا جسم ہے، یہاں تک کہ اس کارخانہ میں ایسی اشیاء کا وجود بھی موجود ہے جنہیں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، مثلا خنزیر، کتا، بھیڑیا، چوپایا، شیطان، جن، پری، بلکہ فرشتوں تک مرکز ہے، اور یہ تمام دنیا سے ہی متعلق ہیں۔ آئیے اور ان مثالوں پر غور کریں۔ معدے کی قوت کو باورچی سے تعبیر کیا گیا ہے جو کھانے کو پکاتا یعنی ہضم کرتا ہے۔ ساقی وہ قوت جو غذا کو صاف کر کے جگر کے سپرد کرتی ہے اور فضلات کو امعاء اوجڑی کے اندر تک پہنچاتی ہے۔
اور وہ قوت جو صاف غذا کو خون بناتی ہے، گویا کہ وہ رنگ ساز ہے، اور وہ طاقت جو عورت کے سینے میں خون کو دودھ میں تبدیل کرتی ہے، یا آدمی کے فوتوں میں مادہ منویہ کی رطوبت کو سفید بنا دیتی ہے، اسے دھوبی کہا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور وہ قوت جو پیٹ میں غذائی اجزاء کو جگر سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، وہ جاروب کش ہے۔ نیز وہ طاقت جو گردوں سے پانی مثانہ میں لے آتی ہے، وہ بہشتی یعنی پانی بلانے والا کی مثال رکھتی ہے، اور جو فضلات کو انسانی جسم سے باہر نکال ڈالتی ہے، اسے کناز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر وہ طاقت کو اندر ہی اندر جسم کی خرابی و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس کی مثال عیار فتنہ باز کی ہے۔ نیز وہ طاقت جو صفرائی و سودائی جراثیموں کا دفاع کرتی رہتی ہے، اس کی مثال ایک عادل حکمران کی سی ہے۔ البتہ ان تمام کی تفصیل بڑی طوالت کی متقاضی ہے، مگر اس مقام پر ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اے انسان، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے مختصر سے جسم میں کتنی عظیم قوت مصروف عمل ہیں، اور وہ تیرے ہی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اپنے غلام کو تیری فرد کے لیے ایک بار بیچ دے تو تم اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہو، مگر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ جل و علا کے شکر کرنے کی طرف تیری توجہ ہی نہیں۔ جس ذات اقدس نے تیرے لیے ہزار ہنرمندوں کو تیرے ظاہر و باطن کے بنانے سنوارنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور لطف کی بات ہے کہ ان تمام پیشہ ور غلاموں میں کوئی تیری خدمت بجاوری میں لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں۔ پھر کچھ تو بھی سوچ اور کان دھر، کیا آواز آ رہی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ بندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ علم تشریح، بدن کی ساخت، ترکیب و ترتیب اور اعضاء کے فیضان و فوائد کے علم کو علم تشریح کہا جاتا ہے، اور یہ عظیم الشان علم ہے، لیکن دنیا دار غافل ہیں۔ بے خبری کے باعث کوئی اس کے حصول کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اور اگر اس علم کی طرف مائل ہوتا بھی ہے تو طبیب حاذق بننے کی خاطر، حالانکہ علم طب از خود معمولی سی چیز ہے۔ گو علم تشریح کا بظاہر تین امور و مسائل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تاہم اس علم کے حصول کو جاننا از حد ضروری ہے، اور پھر کوئی صاحب نظر اس نیت سے اسے حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے کہ خدائی صنعتوں اور عجائب کا نظارہ کرے گا، تو اسے صفات الہیہ میں سے تین کا علم تو یقیناً ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، قالب کی بنیاد رکھنے اور اسے پیدا کرنے والا اتنی عظیم قدرت و قوت کا مالک ہے کہ اس کی تخلیق میں نقص کا شائبہ تک نہیں پایا جا سکتا۔ نیز وہ ہر قسم کی کمزوری و عاجزی سے مبرہ ہے، اور وہ بذات خود ہر عجیب سے عجیب تر ہے کہ پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر مارنے اور اس کے بعد اسے زندہ کرنا بھی اس کے لیے آسان تر ہے۔ نمبر دو، وہ خالق کریم ایسا عالم ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر اس کا علم محیط ہے، اس لیے کہ عجائبات و صنائع محض حکمت و دانش سے کیسے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جب تک انہیں مرتب و مرکب کرنے والا علوم کے تمام درجات میں کامل نہ ہو۔ یہ کہ خالق کل کی اپنے بندوں پر الطاف کریمانہ اور عنایات رحیمانہ کی کوئی انتہا نہیں، کہ انسان کو جو کچھ مطلوب ہے اس کی تخلیق میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی، بلکہ ضرورت کے پیش نظر حیوانی قواعد تخلیقی کے تحت بعض چیزوں میں سے اسے حصہ عطا فرمایا، مثلا دل و دماغ وغیرہ کے عطا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ ان پر انسان کو عظمت و برتری سے بھی نوازا، وہ اشیاء میں تغویث فرمائی جن کی حاجت تو تھی لیکن کوئی خاص ضرورت نہ تھی، جیسے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ۔ نیز وہ چیزیں بھی عطا کیں جن کی نہ حاجت نہ ہی ضرورت تھی، بلکہ محض زیب و زینت میں اضافہ کا باعث تھیں، مثلا بالوں کی سیاہی، لبوں کی سرخی، بھووں کا خمدار ہونا، آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری بھی مرحمت فرمائی۔ بلا شبہ یہ کرم بالائے کرم ہی تو ہے۔ گو یہ تمام باتیں انسان کا خاصہ نہیں، بلکہ دیگر مخلوق میں بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مکھی، مچھر، زنبور وغیرہ کو بھی ان سے نوازا، کیونکہ یہ ان کی بھی ضرورت تھی۔
پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی شکل و صورت الگ الگ تخلیق فرمائی اور مختلف رنگوں سے مزین فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام چیزوں پر انسان کو اگر فضیلت حاصل ہے تو یہی ہے کہ اسے صاحب بصیرت و فراست بنایا، جس کے باعث میں اپنی تخلیق کے بارے سوچنے کا شعور رکھتا ہے اور اپنی حیت و ترکیب کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو معرفت الہی کی چابی ہے۔ اسی سبب سے طبیب کا ان کے جملہ کیفیات کو جاننا ضروری نہیں۔ جس طرح شاعر شعر کے جملہ لوازمات فنی اور اس کے عجیب و غریب بدائع صنائع سے واقف ہونے کے باعث دوسروں سے زیادہ اس کی خوبیاں اور اوصاف کو جان سکتا ہے، کہ علم طب معرفت نفس ہی کا ایک راستہ ہے، البتہ علم دل کے مقابلے میں بڑا محدود اور بہت ہی چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ محض جسم کا علم ہے، بدن سواری اور دل سوار کی مثل ہے، اور مقصد تخلیق کائنات سوار ہے، سواری نہیں، اس لیے کہ سواری سوار کے لیے ہے، نہ کہ سوار سواری کے لیے۔ تاہم یہ جو کچھ بیان ہوا اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اے انسان، تیری ذات سے کوئی بھی چیز تجھ سے قریب تر نہیں، پھر بھی تو اسے ویسے نہیں پہچان پاتا جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے، اور جسے اپنی ہی پہچان نہیں وہ دوسرے کی معرفت کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ از خود مفلس بے دام ہے، اپنے کھانے کو تو اس کے پاس روٹی بھی نہیں، مگر دعویٰ کرتا ہے کہ پورے شہر کے غربا کو کھانا کھلانے کا۔ لا محالہ اس کا یہ دعویٰ دیوانے کی بڑھ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ فصل دل کی تلاش۔ واضح ہو کہ جب تو نے گوہر دل کا شرف، بزرگی اور عزت کو یہاں تک سمجھ لیا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس گوہر عزیز کو جو تجھے عطا ہوا ہے یہ تیرے اندر ہی چھپا دیا گیا ہے۔ اگر تو اسے تلاش نہیں کرے گا تو ضائع کر بیٹھے گا، نیز اگر تو اس کی حفاظت و صیانت میں غفلت و سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو از خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تجھے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تیرا دل تیرے ہاتھ لگے اور تو اسے دنیوی کثافتوں سے نکال کر باہر کرے اور اسے اس کا مقام دلائے، حالانکہ یہ تیری ہی عزت و عظمت ہے اور جہان عقبہ میں یہ تیرے لیے باعث فرحت و انبساط ہے، جسے غم و الام کا کوئی خوف نہ ہو اور اسے ایسی بقا میسر آئے جس میں فنا کا تصور نہ رہے، نیز وہ قدرت پائے کہ جہاں عجز و کمزوری، عاجزی اور بے بسی کو راہ ہی نہ ملے، اور ایسی معرفت نصیب ہو جس میں شک و ریب کا گزر تک نہ ہو، اور ایسا نظارہ جمال نصیب ہو کہ جہاں قدرت کا نام تک نہ رہے۔ اس دنیا میں تو شرف و بزرگی یہی ہے کہ انسان میں اتنی استعداد اور قابلیت جگہ پائے کہ حقیقی عز و شرف کو حاصل کرنے کا اہل ثابت ہو، ورنہ بشر سے بڑھ کر کوئی بھی دوسری چیز ناقص، بیکار، بے بس، مجبور محض کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ درد، غم و آلام میں پھنسا ہوا ہے، نیز جن اشیاء میں وہ صراحت و لذت زیادہ پاتا ہے وہی اس کے لیے زیادہ تلخی اور دکھ کا سبب بنتی ہے۔ تاہم حقیقتاً نفع انہی اشیاء میں ہے جن سے رنج و محنت کا زیادہ خطرہ ہے، لہٰذا افضل و اشرف وہی انسان ہے جو عالم ہے، اس لیے کہ شرف انسانیت علم سے ہی وابستہ ہے، یا پھر قدرت و قوت، حوصلہ و ہمت، عزم بالجزم، یا حسن سیرت و جمال صورت سے، ورنہ علم انسان کی تو یہی کیفیت ہوگی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور جہالت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ بشر دماغ کی تو ایک شریان ٹیڑھی ہو جائے تو وہ ہلاکت و دیوانگی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اب وہ کیا کرے اور اس کا علاج کہاں ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا علاج اس کے سامنے ہو رہا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بہینہ ہی اس کی قدرت و قوت ناکارہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ تو ایک مکھی کا دفاع کرنے سے عاجز ہوتا ہے، نیز اگر اس پر ایک مچھر کو مسلط کر دیا جائے تو اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح اگر زنبور یعنی بھیڑ اسے ڈنگے تو یہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ پھر خود اندازہ لگائیے انسان سے بڑھ کر اور کون سی شے عاجز ہے۔ یوں ہی اس کی ہمت پر نظر ڈالیے کہ جب اس سے چاندی کا ایک سکہ گم ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے،
भूख हो तो एक लुक्मे की कमी के बायस पागलपन का मुजाहिरा करने लगता है। तो अंदाजा लगाइए फिर इंसान से बढ़कर और कौन खसीस यानी कमी ना होगा। और अगर हुस्ने सूरत पर निगाह डालें तो महज चमड़े का एक ढांचा ही तो है जिस पर खूबसूरत गिलाफ चढ़ा दिया गया है। अगर 2 दिन तक इसे धोए और साफ ना करे तो उसके चेहरे पर नहूसत के आसार नुमायां दिखाई देने लगते हैं। फिर बदसूरती के बायस वो अपने आप से नफरत करने लगता है। हाँ, अगर उसके बातिन में पोशीदा गलाजत जाहिर हो तो उससे गलीजतर और गंदी कोई भी चीज नहीं। लिहाजा इसके जमाल की हकीकत यही है कि वो अपने आप को तैयब व ताहिर और साफ सुथरा रखे। अगर मौका मुयस्सर हो तो यौमिया 2 बार जरूर गुस्ल किया करे ताकि उसका जाहिरी जमाल बरकरार रह सके। और ये तमाम बातें इल्म ही की मोहताज हैं, वरना कैसे पता चले कि सफाई क्या है और गंदगी व गलाजत किसे कहते हैं। हिकायत नजासत क्या कह रही है। एक दिन हजरत शेख सईद रहमतुल्लाह ताला सूफियों की एक जमात के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक ऐसे मुकाम से गुजर हुआ जहां लोग गलाजत के ढेर को उठाकर उसे साफ कर रहे थे, इसलिए कि किसी ने इस गलाजत को रास्ता में डाल दिया था। तमाम सूफियों ने जल्दी से नाक बंद कर लिए और तेजी से इधर उधर चले गए, मगर हजरत सईद अलैहि रहमा उस गलाजत के ढेर के पास ही खड़े होकर सूफियों को मुखातिब किया। फरमाया, ऐ सूफियो तवज्जो से सुनो, ये नजासत क्या कह रही है। वो बोले, बताइए ये क्या कह रही है। आपने फरमाया, ये कह रही है, कल तक मैं बाजार में थी और ये सभी लोग मुझे बड़ी चाहत से अपनी जेबों को खोले मुझे हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मैं एक ही रात इनकी सोबत में रही तो इस हालत से 2-4 हो गई। अब यही लोग मुझसे इजहार नफरत करते हुए और भागे जा रहे हैं। अब मेरे लिए लाजमी है कि मैं तुम लोगों से अलग हो जाऊं, क्योंकि तुम्हारा मुझसे इस तरह गुरेज करना ताज्जुब अंगेज है। या तुम ही मुझे छोड़ दो। और हकीकतन सच्ची बात तो यही है कि हजरत सईद अलैहि रहमा ने बयान फरमाई, क्योंकि दुनियावी जिंदगी में इंसान से बढ़कर कोई नाकिस, आजिज और मोहताज नहीं है, और कल बाजार कयामत में भी इसी को जाना होगा। वहां इसके पास वो गौहरे दिल मौजूद हुआ जो कीमियाए सादत से पाकीज़ा मुसफ़ा कर लिया होगा, तो कामयाबी इसके कदम चूमेगी। फिर हैवानात के तबकात से बढ़कर फरिश्तों के मदारिज तक पहुंच जाएगा। मगर जब यहां ही दुनियावी ख्वाहिशात व शहवात, हिर्सो आज और लालच में फंस गया, तो कल कयामत में इसका हाल कुत्ते, खिंजीर और दीगर जानवरों से भी बदतरीन होगा। बल्कि वो इन्हें फजीलत हासिल होगी इस बिना पर कि वो मरकर खत्म हो जाएंगे, और यूं बाजार कयामत के गमो अलाम से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं होगा। और उनके बरक्स ये बशर मुब्तिलाए अजाब होगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी कदर व मंजिलत को पहचानने के साथ साथ अपनी बेकसी व बेबसी और अपनी कमजोरी को भी पहचाने, क्योंकि मारिफत खुदावंदी की चाबियों में से ये भी एक चाबी है। और इंसानी मारिफत के लिए इतनी सी बात पर ही इक्तिफा करता हूं, क्योंकि इससे जायद की इस किताब में जगह नहीं। उन्वान दोम, मारिफत हक ताला जल्लो अला। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की किताब में मरकूम है कि उन्हें फरमाया गया, अपनी ज़ात को पहचानो ताकि रब ताला की मारिफत हासिल कर सको। और असारो हदीस व अखबार में मरूफ है कि मन अरफ नफ्सहु फ़कत अरफ रब्बहु। जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने रब ताला की मारिफत हासिल कर ली। और ये कलमात इस पर दलील है कि बजाते खुद इंसान आईना की मिसल है। जो कोई इस आईना में देखेगा वो हक ताला को देख लेगा, मगर बहुत से लोग अपने आप में तो झांकते भी नहीं, तो वो हक ताला की मारिफत से कैसे आगाह हो सकते हैं। बस उनके लिए जरूरी है कि जब वो आईना नफ्स को देखें तो यूं महसूस करें कि हकीकतन वही आईना मारिफत खुदावंदी है। मगर इसके जानने की सिर्फ 2 सूरतें ही हो सकती हैं, जिनमें एक तो इंतहाई मुश्किल है, जिससे बेशतर अवाम आगाह ही नहीं हो सकते और ना ही इसे समझ सकते हैं। लिहाजा जिसे अवामुन्नास समझ ही ना पाए उसका बयान गैर मुनासिब है। हाँ,
ایک دوسری صورت بھی ہے جسے عام و خاص سبھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے وجود حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اپنی صفات سے صفات خداوندی کی پہچان کرے، اور اپنے وجود کی بادشاہی میں جو اعضاء و جوارح پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا تصرف و اختیار جو تمام عالمین پر رکھتا ہے اسے پہچانے۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے کی جاتی ہے کہ جب انسان اپنی ہستی کو پہچانے تو یہ بھی سمجھے کہ چند برس قبل تو اس کا اپنا وجود بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نام و نشان کی بھی کوئی خبر نہ تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آدمی پر ایک وقت گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ سورہ الدہر۔ اور وہ چیز جس کے باعث انسان اپنی تخلیق کی اصلیت تک پہنچ سکتا ہے وہ از خود کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ انسان اپنے وجود میں آنے سے قبل ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہوتا ہے جسے نطفہ کہا گیا ہے، جس میں نہ عقل و سمع، نہ بصر، نہ سر، نہ ہاتھ اور پاؤں، نہ زبان اور آنکھ، نہ رگ و ریشہ، نہ گوشت پوست، بلکہ محض سفید سی پانی کی ایک بوند۔ پس اسی ایک صفت سے ان تمام عجائب کو ظہور پذیر کیا۔ کیا یہ تمام از خود نمودار ہوئے یا انہیں کسی نے تخلیق فرمایا؟ اور پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب جب وہ درجہ کمال پر فائز ہو چکا ہے، پھر بھی اسے اتنی سی قدرت بھی نہیں کہ ایک بال ہی پیدا کر سکے۔ پھر اس وقت جب محض قطرہ تھا اور آج سے بھی زیادہ حقیر و بے تمیز اور عاجز تھا تو از خود کیسے وجود میں آ سکتا تھا؟ لہٰذا انسان کو تو اپنے وجود میں آنے پر ہی غور و فکر کرنے سے اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور جب اپنی ساخت جسمانی کے عجائب و غرائب پر نگاہ کرے اور ظاہری و باطنی اعضاء کو بغور دیکھے تو اپنے خالق کی قدرت اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور وہ یقیناً اعتراف کرنے لگے گا کہ اسی خالق کی قدرت ہی کامل ہے، جیسے کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ وہ جو چاہے اور جسے چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بھی قوت و قدرت کا مالک نہیں کہ ایک قطرے سے اس نے کیسی کیسی حسین و جمیل صورت تخلیق فرمائی اور عجائب زمانہ میں شمار ہونے والے پری پیکر چہرے پیدا کیے۔ انسان اگر اپنے انہی اعضاء اور اوصاف کے اوپر غور کرے کہ اس نے ہر ایک چیز کو کس انداز اور خوبی سے ترتیب دیا، نیز یہ بھی سوچے کہ ہر ایک وصف اور عضو کی پیدائش میں کون سی حکمت پنہا ہے، مثلا اپنے ظاہری اعضائے جسمانیہ یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، دانت وغیرہ، اور باطنی اوصاف و اعضاء جیسے جگر، گردہ، پتا وغیرہ تخلیق کرنے والی ذات کے علم کو پہچانے کہ وہی ذات ہی کامل و اکمل ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، اور یہ بھی سمجھے کہ اتنے وسیع و عریض جہاں سے کوئی چیز بھی اس سے غائب نہیں ہو سکتی۔ نیز اگر دنیا جہاں کے تمام عقلاء، حکماء اپنی حکمت و دانش اور عقل و فراست کو بروئے کار لا کر کسی ایک ہی عضو کو کسی دوسری صورت میں بنانا چاہیں تو اگرچہ انہیں طویل عمریں بھی دے دی جائیں تو موجودہ صورت سے بہتر شکل نہیں لا سکتے۔ مثلا دانت کسی اور طرح بنانا چاہیں تو نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ دانتوں کو ایسے تخلیق فرمایا گیا ہے کہ سامنے کے دانتوں کے سرے تیز ہوتے ہیں تاکہ کھانے کی اشیاء کو کاٹ سکیں، اور دوسرے دانتوں کو موٹا بنایا تاکہ وہ کھانے کو باریک کر سکیں، اور درمیان میں زبان ہے جو منہ میں دانے ڈالنے پر مامور ہے۔ نیز اس کے نیچے لعاب پیدا کیا گیا جو چیزوں کو قوام کی صورت دیتا ہے اور بقدر ضرورت اسے اتنا تر کر دیتا ہے جو حلق سے نیچے اترنے کے قابل ہو جاتا ہے تاکہ وہ چیز حلق میں ہی اٹکی نہ رہے۔ کیا عقلاء، حکماء مل کر اس کی مثل بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یوں ہی ہاتھ کو لیجئے کہ اس کی 5 انگلیاں ہیں، 4 ایک جہت پر جبکہ انگوٹھا قدرے دوری پر اور لمبائی میں ان سے چھوٹا، تاکہ کام کا معاون ثابت ہو اور اشیاء کے پکڑنے میں ان کی مدد کر سکے۔ پھر ہر ایک انگلی کے 3 پورے جبکہ انگوٹھے پر 2 پورے رکھے گئے۔ پھر اگر چاہے تو انہیں مجرفہ یعنی چاہے تو انگلیوں کو آپس میں ملا کر کسی چیز کو اٹھانے یا پکڑنے کے لیے استعمال میں لائے، یعنی پانی پینے کا پیالہ یا چلو بنائے، نیز کسی کو مارنے یا اپنے دفاع کے لیے مکہ یا گونسا بنائے، یا مٹھی کھول کر
پلیٹ کا سا کام لے۔ یوں صرف ہاتھوں اور انگلیوں سے ایسے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے برعکس تمام جہاں کے عقلاء و حکما مل کر ان انگلیوں کو کسی اور نئی شکل میں ایسے مرتب کریں کہ تمام برابر برابر، ہم صفت اور ہم مثل ہو جائیں، یا 3 ایک طرف 2 دوسری جانب، یا 5 کی بجائے 6 بنا ڈالیں، یا 4 کر دیں، یا 3 پوروں کی بجائے 2 رکھیں، یا 3 سے بڑھا کر 4 پورے کر دیے جائیں۔ الغرض جو کچھ بھی سوچیں اور کریں، ہر طرح ناقص ہی شکل و صورت ظہور پذیر ہوگی۔ کامل وہی رہے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ علم الہی ہر آدمی پر محیط ہے، اور وہی ذات واحد و یکتا ہر چیز کے نفع و نقصان پر مطلع ہے۔ نیز انسانی اعضاء کے ہر ایک عضو میں ایسی حکمتیں اور مصلحتیں ودیت کی گئی ہیں کہ ان کے متعلق جتنا زیادہ علم ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ حیرت ہوتی جائے گی، اور انسان اس کے لامحدود علم پر حیرت و تعجب میں ڈوبا رہے گا۔ ذات خداوندی کی معرفت۔ انسان جب اپنی ضروریات و حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعضائی ضروریات اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا، لباس اور مکان وغیرہ کے ساتھ ساتھ اسے سردی و گرمی سے بچاؤ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صنعت گری یاد آتی ہے، جس ذات اقدس نے جملہ اشیاء انسان کے لیے ہی تخلیق فرمائی ہے، یعنی لوہا، تانبا، کلی، سیسا اور لکڑی وغیرہ۔ جب ان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ان کے استعمال کی تدابیر اس کے سامنے آتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ان اشیاء سے جو چیزیں اس نے نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بنا ڈالی ہیں یہ کیسے ظہور میں آ گئی، تو بے اختیار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یقیناً ان تمام تخلیقات میں خالق حقیقی کی کارگزاری شامل ہے۔ اگر وہ ذات اقدس ان اشیاء کو پیدا نہ کرتی تو کسی بھی انسان کو یہ چیزیں حاصل نہ ہوتی، اور پھر ان سے دوسری اشیاء کے بنانے کا خیال تک بھی پیدا نہ ہوتا۔ الغرض خواہی ناخواہی جو کچھ بھی انسانی عقل و شعور سے ظہور پذیر ہوا اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم شامل تھا۔ پس انسان اپنی ہر ایک صنعت و تخلیق میں خالق حقیقی ہی کی صنعت و قدرت کو ظاہر پاتا ہے، اور اسی کی رحمت و کرم نوازی ہر ایک چیز میں نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز میں اسی کی نشانیاں جلوہ افروز ہیں جو واضح اعلان کر رہی ہیں کہ وہی ذات ہی واحد و یکتا ہے، اور انہی سے اس بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ تمام اولیاء کرام کی زندگی ایسی ہی صفتوں سے مرصع ہے کہ وہ حضرات ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت و کرم، لطف و عنایت کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں جو بھی اس نے تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبقت رحمتی علی غضب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ماں کی شفقت۔ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندوں پر شفقت الہی ماں کی مامتا کی شفقت سے بیشتر ہے جو وہ اپنے شیرخوار بیٹے پر کرتی ہے، لہٰذا اپنے آپ پر نظر کر لینے سے ہی ذات خداوندی کی معرفت کو پایا جا سکتا ہے۔ نیز اپنے اعضاء و جوارح تفصیلات کا جاننا ہی حقیقتاً کمالات الہیہ کی تفصیل سے آگاہی حاصل کرنا ہے، اور اپنے اعضاء جسمانی کے عجائبات و فوائد میں ہی کمالات علوم الہیہ کو دیکھ پاتا ہے، اور ان تمام اعضاء جسمانی کو مجموعی طور پر دیکھنے سے بھی الطاف و کرامات خداوندی کو دیکھا جا سکتا ہے، خواہ وہ ضرورتاً ہو یا خوبصورتی و زیب و زینت سے متعلق ہوں۔ لہٰذا اسی وجہ سے معرفت نفس معرفت خداوندی کی چابی اور آئینہ کا مقام رکھتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔